سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب گئے تھے جی، اور انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، دیگر لوگ بھی تھے، لیکن جن کی لسٹ دی گئی تھی ان کو تو بیشتر کو نہیں ملنے دیا گیا، عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ان کی بہنیں، یہ لگاتار 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے، لگ بھگ 5 ہفتے ہو گئے، وہ ہر دفعہ جاتے ہیں، ملاقات کی کوشش کرتے ہیں، ملاقات کرنے نہیں دیتے اور وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں سے انہیں گرفتار کر کر کے دور دراز علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک عجیب تماشا ہے جو پاکستان میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں، فرض کریں اگر یہ لوگ خود جیل میں بند ہوں اور یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کسی جرم کی وجہ سے جیل میں بند نہیں ہے، وہ صرف ایک ضد کی وجہ سے جیل میں بند ہے۔ نظام یہ چاہتا ہے کہ عمران خان ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں گھٹنے کیوں ٹیکوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے جی لڑائی، اور اس لڑائی میں اب وہ سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہیں، جو ماضی میں کبھی ہم نے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، کیونکہ سیاستدان جلدی سرنڈر بھی کر جاتے تھے۔ عمران خان صاحب سرنڈر نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے چودھری صاحب کا جو ایک ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو میں، اس کے بعد جو تفصیلی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ٹویٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس دوران عثمان ریاض گل اور فیصل ملک اور افضال پاہٹ ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ خان صاحب کی فیملی، وکلاء اور رفقاء کو انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر روکے جانے پہ بریفنگ دی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیے جانے کے باوجود مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ خان صاحب نے لیگل کمیٹی اور پارلیمنٹ میں موجود تحریک انصاف کے سینئر وکلاء کو پریس کانفرنس کرنے اور ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر خط لکھنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو افغان شہریوں کے ایشو پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک پیش کرنے اور بحث کرانے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی سست روی کی وجہ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس کے بغیر دہشت گردی کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ 3 سال بعد اس حکومت نے اپنا وزیر خارجہ افغانستان بھیجا ہے، اس سے آپ ان کی نااہلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فارم 47 کی حکومت کو ماننے سے بالکل انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو میچ جیت چکی ہے۔ عوام نے الیکشن میں تحریک انصاف کو ریکارڈ مینڈیٹ دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ کسی بھی ملک کو فوج تنہا اکٹھا نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اب جو باقی سٹیٹمنٹ ادھر ادھر سے رپورٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، ٹوٹل وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور عوام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ فیصل چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل کے بارے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی وہ یہ ہے کہ 6 وکلاء کے ناموں کی لسٹ دی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں جی میری یہاں ملاقات ہوئی ہے، میں نے کہا میں باہر جاتا ہوں، آپ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو ملاقات کے لیے بلا لیں۔ عمران خان صاحب کی صحت اچھی ہے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ پارٹی رہنما اور وکلاء کو بھی روک لیا گیا۔ لسٹ کے مطابق صرف 2 بندے جیل تک پہنچ سکے ہیں، باقیوں کو روک لیا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے اس پر لیگل کمیٹی پارٹی قیادت چیف جسٹس کو خط لکھے گی۔ عدالت میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ قانونی امور پر عثمان گل اور فیصل ملک نے عمران خان کو بریفنگ دی۔ ہماری عمران خان سے سیاسی امور پر بھی بات چیت ہوئی، باہر ہونے والی مختلف پیش رفت پر انہیں آگاہ کیا گیا۔ ہم ایک وقت میں 9 وکیل بھی وانی سے ملے پہلے عمران خان صاحب سے۔ ملاقات عمران خان کی فیملی کا آئینی حق ہے، کیوں اجازت نہیں دیتے؟ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے۔ پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ عمران خان نے سیاسی رفقا سے ملاقات نہ کروانے، 3 ہفتے قبل بچوں سے ٹیلی فونک ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور عثمان گل نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا کہ توہین عدالت کی درخواست پر 28 اپریل کو سماعت ہوگی۔ مائنز اینڈ منرل بل پر عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سینئر لیڈرشپ آ کر مجھے بریف کرے۔ عمران خان نے کہا کہ مائنز اینڈ منرلز بل متنازع ہو چکا ہے، لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کو اعتماد ملے، متنازع معاملات
اس سے تنازع سے گڑبڑ ہوں گے۔ افغانستان کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ پہلے سے ہی ہو چکا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے ٹویٹ میں بھی تھا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے بہت وقت ضائع کیا جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر پہلے نہیں رکھا گیا۔ اس وقت بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، زر مبادلہ کے بغیر ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، چاہے عدلیہ ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایکسپریس نیوز نے بھی کچھ خبریں چھاپی اور کچھ انسائیڈ میرے پاس بھی ہیں۔ تو یہ خبر یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کے بیانات اور معدنی وسائل بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور وکلا سے ملاقات کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان نے شیر افضل مروت کے بیانات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور شیخ وقاص اکرم کو شیر افضل مروت کے الزامات کا دو ٹوک جواب دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں پلانٹ کیا گیا تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان شیر افضل مروت کی جانب سے وکلا کی فیسوں اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر شدید برہم ہوئے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا شیر افضل اس نے پیسے کھا لیے، اس نے کھا لیے، ان کی بہنوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور عجیب و غریب قسم کے اسٹیٹمنٹ۔ تو عمران خان صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے مائنز اینڈ منرلز بل پر تحفظات کا اظہار کیا اور علی امین گھنڈا پور کو مائنز اینڈ منرل بل پر ملاقات کے لیے بلایا کہ باقی سینئر قیادت بھی آئے اور وہ آ کر مجھے اس کے اوپر بریفنگ دیں۔ اور عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ معذرت خوانہ رویہ جو ہے ان کے بارے میں جو پیغام بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ آپ رکھیں۔ سخت پیغام عمران خان صاحب نے بھجوایا اور پارٹی قیادت کو تمام آپسی اختلافات ختم کرنے کا سخت پیغام بھی عمران خان صاحب نے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، قانون کی عملداری نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں۔ ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے کہی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ہر بار رابطے پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم ملک اور عوام کے مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ملک اور عوام کے مفاد میں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب زیادہ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ یہ تھا ناظرین عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام جو عمران خان صاحب نے دیے ہیں۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر ہے، خبریں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے، لیکن یہ خبر ویسے تو شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے اور بڑی دھماکہ خیز خبر ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے کیمرے برآمد ہو گئے۔ یہ کچھ اور دوست بھی مجھے بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ خفیہ آلات لگائے گئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے ہر دفتر میں خفیہ آلات لگائے جاتے ہیں، خفیہ کیمرے اور خفیہ آڈیوز لگائی جاتی ہیں، ریکارڈنگ کی جاتی ہے، بیڈ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، باتھ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیمراز، آڈیوز، ویڈیوز کا دھندا پرانا چلتا ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آپ نے آڈیوز سنی ہوگی، عمران خان صاحب کی بھی سنی ہوگی، باقی سب کی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ جو کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے اس کی آڈیو سامنے نہیں آتی، جو نہیں کرتا اس کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے ماضی میں مریم نواز کی بھی آڈیو سنی ہوگی، شہباز شریف کی بھی سنی ہے آپ نے۔ تو سپریم کورٹ پاکستان میں شدید ہلچل مچ گئی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے نئے تعینات شدہ جج کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہو گئے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ، اور کچھ عرصہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیڈ روم سے بھی نگرانی والے آلات برآمد ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بیڈ روموں کے اندر، دفتروں کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں، آڈیو ویڈیو ان کی بنائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بنتی ہے؟ یعنی جن ایجنسیز نے، جن اداروں نے کام کرنا ہے ملک کی حفاظت کا، جنہوں نے کام کرنا ہے ملک کو بچانے کا، جنہوں نے ملک کے لیے نگرانی کرنی ہے، جعفر ایکسپریس جیسے واقعات نہ ہو، ان واقعات کو روکنا ہے، وہ ججوں کی نگرانی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی نگرانی کر رہے ہیں، صحافیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، بڑے جو کاروباری لوگ ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہیں، مولوی ہیں، ان کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی ہے ویسے ملک کس طرف جا رہا ہے۔